الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے طریقوں کے اوپر بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز انسان کو اگر کوئی حاجت ہوتی ہے پاک ہونے کی تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے یا وہ کس طرح پاکی حاصل کرے، شریعت نے وہ کون سے طریقے بتائے ہیں، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے فہم کے مطابق اپنے معمولات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو لیکن دیکھنے میں نہ آئے، اسے ہم نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ اسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے، جیسے بے وضو ہونا یا جیسے غسل کی حاجت ہونا۔ یہ جو طہارت ہے، جو طہارت حاصل کی جائے گی، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم حدیث اصغر یعنی نجاست حکمی کی جو دو ہم نے آپ کو شاخیں بتائی تھیں، ان میں سے ایک کو ہم حدیث اصغر اور ایک کو حدیث اکبر کہتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو اگر کوئی ایسی ناپاکی ہے جو حدیث اصغر سے تعلق رکھتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں وضو درکار ہوتا ہے۔ اور جو حدیث اکبر ہوتی ہے یا جن باتوں کی وجہ سے ہمیں طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے اور وہ حدیث اکبر سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم کو غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ اب ان پاکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پاک اور صاف رہنے کے لیے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جب مسجد قباء کی تعمیر ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے اہل قباء کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ان میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسجد قباء تعمیر کی تھی، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک و صاف لوگوں سے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہمیں پاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ پاکی ہماری ظاہری بھی ہونی چاہیے اور باطنی بھی، اور اس پر ہم نے آپ سے پہلے گفتگو کی تھی کہ ہماری باطنی پاکیزگی کا دار و مدار ہماری ظاہری پاکیزگی کے اوپر ہے، اس لیے کہ باطنی پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو طریقے اختیار کرنے ہیں وہ ظاہری پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی قابل اعتبار ٹھہرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرائض کے علاوہ نفل عبادت کرنی ہے، نفل نمازیں پڑھنی ہے، تو ہمیں ظاہری پاکیزگی پہلے حاصل کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہم باطنی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے ظاہری پاکیزگی یعنی ہمیں وضو کرنا ہوگا، اور ظاہری پاکیزگی حاصل کر کے پھر ہم تلاوت قرآن کے ذریعے سے باطنی پاکیزگی حاصل کر سکیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ایک مسلمان کا وصف یہ ہے کہ وہ پاک و صاف رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بے شمار احادیث ہیں کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہنے والا ہو، اللہ رب العزت اس کو شہیدوں کے اندر، جب وہ مر جائے گا تو اسے شہیدوں کے اندر شمار کرے گا۔
اگر کوئی رات کو وضو کر کے سونے والا ہو اور اس رات کے اندر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہیدوں کے اندر شمار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان پاکیزہ رہے۔ اور پھر ایک اس کی طبی اور عقلی دلیل یہ ہے کہ جب انسان ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور یہ پاکی حاصل کرتا ہے تو اس کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی مثبت ہوتی ہے اور اس کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے بھی پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ سوچتا ہے۔ نگیٹو خیالات، برائی کے خیالات، گناہ کے خیالات اس کے دل کے اندر جگہ نہیں بنا پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پاک و صاف اور مطہر کوئی دنیا کے اندر کوئی دوسرا شخص ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو پاکی کے ہر طریقے سے آگاہ فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے بعض مشرکین نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے تو تم کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ وہ تو قضاء حاجت کے طریقے بھی تم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے بلا تعمل ان کو یہ جواب دیا کہ یہی ہمارے دین کی اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ دین کا، دنیا کا ہمارا اور زندگی گزارنے کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں دین نے کوئی تعلیم نہ دی ہو۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو میں خود اور میرے ساتھ ایک لڑکا ہم ساتھ جاتے تھے، اور ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہوتا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکی حاصل کرتے تھے، یعنی استنجا فرماتے تھے۔ تو استنجا کرنا مسلمانوں کا ایک وصف ہے کہ جب ان کے جسم سے بول و براز یعنی پیشاب یا فضلے کی صورت میں کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو ہمارے دین نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم اس سے کس طریقے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پاکی حاصل کرنے کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں۔ مفصل ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ مختلف النوع باتوں کی جو کہ پاکی سے متعلق ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان حدیثوں کو میں پڑھ کر اپنے لیے اور آپ کے لیے استفادے کا اور فائدے کا سبب بناؤں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنے کپڑے اپنے جسم سے اس وقت تک نہ ہٹاتے جب تک آپ زمین کے قریب نہیں ہو جاتے۔ یعنی ہم کو شرم و حیا کا پہلو بھی اس حوالے سے ہمارے دین نے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ کوئی جب قضاء حاجت کا اس کا ارادہ ہو تو اسے شرم و حیا کے پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسی جگہ کا آج کل تو گھروں کے اندر واش روم بن گئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم ایک سوال آیا ہے، اس سوال کا جواب دیں گے۔ لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر باتھ روم یا قضاء حاجت کے لیے غسل خانے موجود نہیں ہوتے تھے۔ غسل خانے سے میری مراد وہ جگہ جہاں قضاء حاجت کی جائے، یعنی باتھ روم نہیں ہوتے تھے۔ غسل کرنے کی جگہ البتہ ضرور موجود ہوتی تھی جہاں صرف غسل کیا جاتا تھا۔ اور ہم اگر اپنے بچپن کا وقت یاد کریں تو ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمارے گھر کے اندر واش روم یا قضاء حاجت کی جگہ یا پیشاب اور فضلہ خارج کرنے کی جگہ علیحدہ ہوتی تھی، غسل کرنے کے لیے غسل خانہ علیحدہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن جدید دور کے اندر آج ایک ہی جگہ کے اوپر غسل اور رفع حاجت کے جو جگہ ہیں ان کو ایک ہی ساتھ جگہ کی تنگی کی وجہ سے کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں جو ہمارے دین کا حکم ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ گھروں کے اندر نہیں بلکہ گھر سے دور جا کر
دوسری جگہوں کے اوپر جا کر وہاں قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے ہم کو ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابو داود میں کتاب الطہارہ کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رفع حاجت کی جگہ، جنہیں ہم باتھ روم کہیں یا خالص اردو زبان کے اندر ہم پاخانہ کہتے ہیں، وہاں جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہیں۔ تو جب کوئی بیت الخلاء میں جائے تو اسی لیے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ وہ اندر جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو ہمیں ایک وجہ پتہ چل گئی کہ اس لیے گھروں کے اندر اس وقت یہ طہارت خانے یا باتھ روم وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ یہ جن اور شیاطین اور سرکش جن اور شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں۔ آج گھروں کے اندر، بلکہ گھروں کے اندر تو پہلے سے آ گئے تھے کہ کمروں سے جدا ہوتے تھے، علیحدہ جگہ کے اندر باتھ روم علیحدہ ہوتا تھا، رفع حاجت کی جگہ علیحدہ ہوتی تھی، لیکن اب وہ دور آ گیا کہ اب اٹیچ باتھ کمرے بننے لگے ہیں، اور یہ اٹیچ باتھ کمرے جو ہیں یہ کمرے کے ساتھ چونکہ جدا ہوتے ہیں، کمرے سے ہی ان کا دروازہ ہوتا ہے، تو آج کل وہ جو ناپاکیاں اور وہ جو نحوستیں ہیں وہ ہم نے اپنے سے قریب کر لی ہیں اس صورت کے اندر کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر اٹیچ باتھ روم بنا لیے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہم کو پتہ چل گیا کہ جن اور شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب جگہوں کی تنگی ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے کہ یہ اس طرح کے واش روم جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں، ممانعت نہیں آئی ہے، اس کی قباحت ضرور بیان کر دی گئی ہے لیکن اس کی ممانعت نہیں ہے، اس لیے بنانا تو ٹھیک ہے، لیکن اب چند احتیاطوں کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہیں کہ ان باتھ روموں کا دروازہ مقفل رکھا جائے جب ان کی ضرورت نہ ہو۔ اس کا دروازہ کھلا رکھنا اس بات کی دعوت دینا ہے کہ اس باتھ روم کے اندر اگر سرکش جنات اور شیاطین اگر وہاں موجود ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے ہمارے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اس لیے اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ دروازہ جو ہے وہ مقفل رہے اور ضرورت کے وقت کھولا جائے، اور اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اس میں داخل ہونے کے طریقے اور آداب کیا ہیں۔ اس کے اوپر ہم ابھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ میں نے وہ حدیث مبارکہ بیان کر دی کہ جس میں باتھ روم میں داخل ہوتے وقت کی دعا تعلیم فرمائی تھی، تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ حدیث مبارکہ بھی بیان کر دیں کہ جب باتھ روم سے رفع حاجت کے بعد ہم باہر نکلیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر بیان ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ فرماتے، باہر آنے کے بعد آپ یہ ارشاد فرما دے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو دین کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔